کالا جادو از قلم M.A. راحت۔ سادھو بابا کا خیال دل میں تھا۔ وقت گزرتا رہا اور مقررہ وقت پر وہاں جا پہنچا۔ سادھو کے سامنے اس وقت نہ جانے کیا الا بلا رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف چھوٹی چھوٹی لکڑیاں آپس میں جوڑ کر رکھی گئی تھیں اور ان میں مدھم مدھم سی آگ جل رہی تھی۔ وہی چراند اور بدبو فضا میں پھیلی ہوئی تھی جو پہلے دن میں نے محسوس کی تھی۔ ایک عجیب سا طلسمی ماحول تھا۔ بوڑھے سادھو نے مجھے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اپنا کام کر لیا ہے، اب تیرا کام باقی ہے۔ مجھے بتاؤ سادھو بابا، مجھے کیا کرنا ہے؟ پہلے وعدہ کر، میں جو کہوں گا وہ تو ضرور کرے گا۔ یہ وعدہ تو میں پہلے ہی کر چکا ہوں بابا جی، تو پھر رک۔ سادھو نے کہا، اپنی جگہ سے اٹھ کر عقب کی پہاڑی ٹیلے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں نہ جانے کس چیز سے بنا ہوا ایک بدہیت انسانی شکل کا پتلا تھا۔ اس نے یہ پتلا میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے اپنے لباس میں چھپا لے۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ بڑی کراہیت کا احساس ہوا۔ پتلا لجلجا اور بدبودار تھا۔ اس میں عجیب سی ٹھنڈک تھی، لیکن میں نے کسی بات پر توجہ نہیں دی۔ سادھو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اب تو یہاں سے پیر بھاگن کے مزار پر جائے گا۔ سیڑھیاں طے کر کے اوپر جانا اور قبر کے پیچھے جو 3 طاق بنے ہوئے ہیں ان میں سے بیچ کے طاق میں یہ پتلا رکھ دینا۔ بس یہی تیرا کام ہے۔ بعد میں سب ہمارا کام ہوگا اور تیرے مزے ہی مزے ہوں گے۔ پیر بھاگن کے مزار پر، میں نے سہم کر کہا۔ دل کے کسی گوشے میں کچھ ایمان باقی تھا۔ پیر بھاگن سے بچپن سے عقیدت تھی اور ساری آوارگیوں کے باوجود ان کا احترام دل میں تھا۔ اس کی وجہ شاید اس مزار سے منسوب کہانیاں تھیں۔ ای کام اب تجھے کرنا ہے، اس سے منہ موڑے گا تو ای دنیا تمہارا واسطے نرک بن جائے گی۔ جا جلدی کر، نہیں تو رات ہو جائے گی۔ میں نے لرزتے قدموں سے واپس مڑا اور دل کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اگر پیر بھاگن کے مزار کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خوشی سے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتا، مگر نہ جانے کیوں دل کو ایک جرم کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں کوئی غلیظ اور ناپاک شے اس مقدس جگہ لے کر جا رہا ہوں۔ کچھ دور جا کر میں نے گردن موڑی، مگر بوڑھا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ ناپاک پتلا مجھے اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دور چل کر ایک اور عجیب سا احساس ہوا۔ پتلے میں انسانی جسم جیسی حرارت پیدا ہوتی جا رہی تھی، اور شاید یہ میرے خوف کا تخلیق کردہ احساس تھا کہ وہ پتلا مجھے اپنے سینے کے قریب کل بلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جیسے اس میں جان پڑ گئی ہو۔ خوف اور دہشت کی سرد لہر میرے بدن میں پھرنے لگیں، مگر میں اسے اپنے لباس میں سے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ مزار تک کا فاصلہ نہ جانے کس طرح طے کیا۔ مزار ایک ٹیلے پر تھا۔ وہاں تک جانے کے لیے ٹیلے پر 19 سیڑھیاں تراشی ہوئی تھیں۔ میں نے لرزتے قدموں سے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا۔ اوپر خاموشی چھائی ہوئی تھی، چونکہ یہ مزار شہر سے بالکل باہر تھا اور یہاں زیادہ لوگ نہیں آتے تھے۔ ہاں، جمعرات کو یہاں رونق ہوتی تھی اور کافی لوگ نظر و نیاز کرنے آ جاتے تھے۔ عام دنوں میں بس چند مجاور یا ملنگ یہاں موجود ہوتے تھے۔ میں سہما سمٹا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ دماغ میں ایک ہیجانی کیفیت کا شکار تھا اور بدن میں اینٹھن ہو رہی تھی۔ پاؤں مسلسل اوپر اٹھ رہے تھے اور میں بلندی پر پہنچتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی ایک انوکھا احساس ہوا۔ یہ 19 سیڑھیاں تھیں، اب تک طے ہو جانی چاہیے تھیں۔ گردن اٹھا کر اوپر دیکھا تو دم بخود رہ گیا۔ مزار اتنا بلند نظر آیا کہ ہوش اڑ گئے۔ یہ 19 سیڑھیاں 1900 سیڑھیاں بن گئیں۔ خوف کے عالم میں پلٹ کر نیچے دیکھا تو جان سی نکل گئی۔ زمین سینکڑوں فٹ نیچے نظر آ رہی تھی۔ بدن پر شدید کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ بے شمار بار اس مزار پر آیا تھا، مگر یہ اتنا اونچا تو نہیں تھا۔ اوپر نظر ڈالتا تو سیڑھیاں آسمان میں گم نظر آتی، نیچے دیکھتا تو خوف سے آنکھیں بند ہونے لگتی۔ ہمت کر، چڑھتا جا، پہنچ جائے گا۔ میرے کانوں میں وہی منحوس باریک سی آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ میں اس کا مخرج علم میں لے آیا۔
میرے سینے کے قریب لباس میں پوشیدہ پتلا بول رہا تھا۔ رہی سہی کسر پوری ہو گئی۔ میرے حلق سے کئی دہشت بھری چیخیں بلند ہوئیں۔ میں پلٹ کر نیچے بھاگا۔ میرے سینے کے قریب شدید ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ پتلے کے ننھے نوکیلے ہاتھ میرے سینے میں چبھ رہے تھے۔ وہ مجھے روکنے کی جدوجہد کر رہا تھا اور اس کی چبھتی ہوئی باریک آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ او پاپی، او مورکھ، کیا کر رہے ہے؟ ارے تیرا ستیاناس، بنا بنایا کام بگاڑے جا رہا ہے۔ ارے سنبھل، رک، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمت سے چل، اوپر چل اوپر۔ مگر میرے قدم رک نہیں پائے تھے۔ مزید حیرت ناک بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے مجھے زمین جتنی نیچے نظر آ رہی تھی اب اتنی نیچے نہیں رہی تھی۔ میں آخری سیڑھی عبور کر رہا تھا کہ پاؤں لڑکھڑائے اور میں بری طرح نیچے گرا۔ نیچے پتھریلی زمین تھی۔ سر ایک پتھر سے ٹکرایا اور آنکھوں میں سورج اتر آیا۔ پھر گہری تاریکی چھا گئی۔ نہ جانے کب تک یہ کیفیت رہی تھی۔ ہوش میں آیا تو ماموں ریاض کی آواز سنائی دی۔ کیسی طبیعت ہے مسعود؟ کیا حال ہے بیٹا؟ میری آنکھوں میں دھندلاہٹ تھی، کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت دور ہوئی۔ والدہ کا چہرہ نظر آیا اور پھر ان کی روندھی ہوئی آواز ابھری۔ مسعود بیٹا، آنکھیں کھولو۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، گزرے ہوئے واقعات یاد تھے۔ وہ خوفناک لمحات پوری طرح ذہن میں تھے۔ بے اختیار میرا ہاتھ سینے پر پہنچ گیا۔ وہاں کچھ موجود نہیں تھا۔ دل کو قرار سا ہوا۔ میں نے ماموں ریاض کو دیکھا اور والدہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن ماموں ریاض نے جلدی سے میرے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں نہیں، لیٹے رہو، بہت کمزور ہو گئے ہو، لیٹے رہو۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ میں نے کہنا چاہا کہ ٹھیک ہوں، مگر منہ سے آواز نہیں نکل سکی۔ مجھے حیرت تھی۔ دوبارہ کوشش کی مگر گلا بھینچا ہوا تھا، آواز نہیں نکل سکی۔ چائے لے آؤں؟ والدہ نے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے یہی کہا تھا، آپ لے آئیے، ماموں ریاض بولے اور والدہ اٹھ کر باہر نکل گئیں۔ میں اپنے گھر میں تھا، اپنے کمرے میں تھا۔ نہ جانے یہ سب کیسے ہوا اور میری آواز کو کیا ہو گیا تھا۔ ماموں ریاض نے کہا، بولو مسعود میاں، کیا ہوا تھا؟ پیر بھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیسے ہو گئے تھے؟ تمہیں اندازہ ہے پورے 2 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو؟ سخت بخار میں پھنک رہے تھے۔ وہاں مزار کے مجاوروں نے تمہیں بے ہوش پڑے پایا۔ اتفاق سے میرے ایک شناسہ حیدر علی مزار پر فاتحہ پڑھنے گئے ہوئے تھے، تمہیں جانتے تھے، وہی تمہیں یہاں تک لائے ہیں۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ میں نے بولنے کے لیے زور لگایا مگر آواز کسی طرح سے نہ نکل سکی اور میرے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ ماموں ریاض کو شاید احساس ہو گیا تھا۔ ان کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے۔ اتنی دیر میں والدہ چائے لے آئی تھیں۔ ماموں ریاض بولے، یہ بول نہیں پا رہا باجی۔ ہیں؟ والدہ حیران لہجے میں بولی۔ ہاں، یوں لگ رہا ہے جیسے بولنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی۔ کیا ہو گیا میرے بچے کو؟ الہی خیر۔ والدہ صاحبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حوصلہ رکھیں باجی، اللہ بہتر کرے گا۔ اٹھو مسعود میاں، چائے پی لو، بدن میں جان آ جائے گی۔ مجھے اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ ماموں میاں نے چائے کی پیالی میرے ہونٹوں سے لگائی مگر منہ ہی نہیں کھل سکا۔ لاکھ کوشش کی مگر ہونٹ ایک دوسرے سے چپک کر رہ گئے۔ ماموں ریاض اب بے حد پریشان نظر آنے لگے۔ پھر وہ بھرائے ہوئے لہجے میں بولے، چمچہ لے آؤ، شاید منہ کھولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ تمام جتن کر لیے مگر میرا منہ نہیں کھلا۔ والد صاحب بھی آ گئے۔ مجھ پر تبصرہ ہوتا رہا۔ والد صاحب کے ایما پر مجھے کاغذ تھما دیا گیا تاکہ میں لکھ کر کچھ بتانے کی کوشش کروں، لیکن میری انگلیاں اکڑ گئیں، قلم پر گرفتی قائم نہ ہو سکی۔ شام کو کئی ڈاکٹر آئے، میرا معائنہ ہوا لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میں غذا اور پانی سے محروم ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ ہسپتال میں داخل کر دیا جائے، ہو سکتا ہے فالج کا اثر ہو۔ سب لوگ میرے سامنے یہ باتیں کر رہے تھے اور ان کی باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھیں مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ طے یہ ہوا دوسرے دن مجھے ایک اور ہسپتال میں داخل کیا جائے گا۔ رات ہو گئی۔ اہل خاندان کی پریشانی کا مجھے پورا احساس تھا۔ دل میں سخت شرمندہ تھا۔ مصیبت تو خود مول لی ہے، دوسرے بھی پریشان ہوئے، اپنی جان پر بن گئی۔ آدھی رات تک سب میرے قریب رہے، پھر مجھے نیند آ گئی تو مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا۔
لیکن زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ مدھم روشنی والا بلب جل رہا تھا، مگر رات کا وقت تھا۔ وولٹیج زیادہ ہونے کی وجہ سے اس زیرو بلب کی روشنی تیز ہو گئی تھی۔ پہلے میری نگاہ چھت پر پڑی، جہاں ایک غیر معمولی طور پر بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی وہ ہیبت ناک مکڑی میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، خاص طور سے اس کی آنکھیں۔ وہ سرخ آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر تھیں اور مجھے گھور رہی تھیں۔ میرے بدن میں خوف اور دہشت کی لہریں اٹھنے لگیں۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے اس بھیانک مکڑی کو دیکھتا رہا۔ اچانک اس نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور اپنے بدن کے لیس دار مادے کا ایک تار چھوڑتی ہوئی وہ اس کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ اس کا نشانہ میرا سینہ تھا۔ دہشت سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا، مگر مکڑی میرے سینے پر اتر گئی اور یہ دیکھ کر میری سانس رکنے لگی کہ اس کا چہرہ بوڑھے سادھو کا چہرہ تھا۔ بدن مکڑی کا تھا اور اس کا ہلکا سا بدن مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بوڑھے سادھو کی وہی منمناتی ہوئی آواز مجھے سنائی دی، تو نے وعدہ خلافی کی ہے مورکھ۔ میرے منہ سے نکلا اور اپنی آواز کھل جانے پر مجھے حیرت ہوئی۔ تجھ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے، مجھ سے کام لینا ہے تو ہمت کرنا ہوگی۔ پہلے میرا کام کرنا ہوگا، اس کے بعد سنسار میں تیرے لیے اتنا کچھ ہوگا کہ تجھ سے سنبھالے نہیں سنبھالا جائے گا۔ دولت تیرے سامنے کوڑے کے ڈھیر کی طرح پڑی رہے گی۔ تو منہ سے جو بات نکالے گا پوری ہوگی۔ اب بھی میں تجھ سے یہی کہتا ہوں، پتلا وہاں پہنچا دے جہاں میں چاہتا ہوں، تیرا کام ہو جائے گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو آخر کون ہے؟ میں نے ہمت کر کر پوچھا۔ میں تیری خوش بختی ہوں مورکھ۔ میرا یہ کام ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے، وہ مسلمان جو خود میرے پاس آئے، مجھ سے کچھ لینا چاہے۔ تو نہیں جانتا پتلا وہاں پہنچ گیا تو مجھے کیا مل جائے گا، اور تو خود ہی آیا تھا میرے پاس مجھ سے اپنا کام کروانے۔ تو نے ہی ہڈی لا کر دی تھی مجھے۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں ایک پاک بزرگ کے مزار پر تیری نجاست نہیں لے جا سکتا۔ اور پھر تجھے بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ میرے مزار پر جانے کے راستے بند ہو گئے تھے۔ سیڑھیاں اتنی زیادہ ہو گئی تھیں، 10 باقی رہ گئی تھیں بس۔ تیری آنکھوں کا دھوکہ دیا تھا تجھے میاں جی نے۔ تھوڑی سی کوشش کر کے اوپر جا سکتا تھا۔ یہ ہمت ہی تو کرنی ہے تجھے۔ نہیں سادھو، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا بالک، یہ تجھے کرنا ہی پڑے گا۔ سن بالک، میں تجھے 3 دن دیتا ہوں۔ ان 3 دنوں میں تجھے سمجھاؤں گا، اور اگر پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آیا تو دیکھے گا جو تو دیکھ نہیں پائے گا۔ خون کے آنسو روئے گا تو، اور تیرے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا تو اسی جگہ میرے پاس آ جانا، اور نہ سمجھ میں آئے تو۔ مکڑی میرے سینے سے اٹھ گئی۔ وہ اسی تار کے ذریعے واپس جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ چھت سے چپک گئی تھی، پھر اس کا حجم چھوٹا ہونے لگا، اور پھر وہ ایک ننھا سا دھبا بن کر رہ گئی۔ آہستہ آہستہ یہ دھبا کھسکنے لگا، پھر ایک جگہ دیوار سے اتر کر کھڑکی کے راستے باہر نکل گئی۔ خوف، دہشت اب میرے لیے بے معنی ہو گئے تھے۔ جو کچھ نگاہوں سے گزر چکا تھا وہ خود میرے لیے ناقابل یقین تھا، لیکن قصور میرا ہی تھا۔ اتنا بے عقل نہیں تھا کہ اچھا برا نہ سمجھتا۔ لالچ نے آنکھیں بند کر دی تھی اور کالے جادو کا سہارا لے کر تقدیر بنانے کی کوشش کی تھی۔ کسی سے کچھ کہتا بھی تو کیا؟ ٹھنڈی آہ بھر کر سوچ رہا تھا اب کیا کروں۔ اب تک شاید اس کالے جادو کے زیر اثر تھا، اور اب اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ بدن کو ایسی شدید نقاہت کا احساس ہوا کہ پورے بدن میں سنسنی پھیل گئی۔ زبان تالو سے چپک گئی، کیونکہ پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا۔ ہاتھ پاؤں ساتھ دے رہے تھے۔ پہلے جو کیفیت پیدا ہو گئی تھی اب نہیں تھی۔ گھر والے بیچارے تھک کر سوئے تھے۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی میری۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ نہ جانے کس طرح دیواریں پکڑ پکڑ کر باورچی خانے تک جا پہنچا، روشنی جلائی اور اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء تلاش کرنے لگا۔ کھانا تیار ضرور کیا گیا تھا، لیکن جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ گھر والے بیچارے خود اپنی پریشانیوں کا شکار ہو رہے تھے۔ کوئی کھانا نہیں کھا سکا تھا۔
میں نے خود ہی پانی پینے کے بجائے کھانا پینے کی کچھ چیزیں نکالیں، انہیں کھانے میں مصروف ہو گیا۔ غالباً باورچی خانے میں ہونے والی روشنی اور پھر برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ نے دوسرے لوگوں کو جگا دیا۔ والد صاحب، ان کے پیچھے والدہ اور والدہ کے عقب میں ریاض ماموں باورچی خانے میں پہنچ گئے۔ انہوں نے یہ حیران کن منظر دیکھا اور پریشان ہونے کے بجائے خوش ہو گئے۔ والدہ کے منہ سے آواز نکلی، الہی تیرا شکر، بھوک لگ رہی ہے میرے بچے، تو پیچھے ہٹ، میں تجھے کھانا دیتی ہوں۔ نہیں امی، میں نے کھا لیا ہے، بس ایک گلاس پانی دے دیجیے، میں نے کہا، اور ان سب کے زرد چہرے خوشی سے کھل گئے۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی اور اس سے 1 سال چھوٹا بھائی بھی، وہ دونوں شاید نہیں جاگے تھے، لیکن باقی تینوں افراد میرے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بڑے اہتمام سے اپنے ساتھ لے گئے۔ والدہ نے اپنے کمرے کا بستر درست کیا۔ ایک طرف جائے نماز بچھی ہوئی تھی، اس کا کونا موڑ دیا گیا تھا اور اس پر تسبیح بھی رکھی تھی۔ غالباً والدہ جاگ رہی تھیں اور میرے لیے دعائیں کر رہی تھیں۔ والد صاحب مجھے تجسس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، بیٹے اب کیسی طبیعت ہے؟ اب تو بول سکتے ہو نا؟ ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں؟ جی ابو۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا تھا؟ یہ بات تو میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ان لوگوں کو اپنی اس گندی حرکت کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں نے خاموشی ہی اختیار کی تو ماموں ریاض بولے، رہنے دیجئے بھائی صاحب، یہ بالکل صحت مند ہو جائے تو ہم اسے پوچھ لیں گے، دماغ پر زیادہ زور ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ تم یوں کرو سعود میاں، یہیں سو جاؤ باجی کے بستر پر۔ کسی قسم کی کوئی گرانی تو محسوس نہیں کر رہے؟ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں۔ یہ تو یاد ہوگا کہ تم پیر پھاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ والد صاحب نے پھر پوچھا۔ شدید تجسس انہیں بے چین کر رہا تھا، مگر ماموں ریاض نے پھر مداخلت کرتے ہوئے کہا، بھائی جان، خدا کے لیے ابھی یہ تمام باتیں رہنے دیں۔ آپ کو اندازہ ہے کتنی مشکل سے صورتحال درست ہوئی ہے؟ والد صاحب خاموش ہو گئے۔ ماموں ریاض ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے، نانا نانی مر چکے تھے، ان کی بھی بس یہی ایک بہن تھی جو میری والدہ تھی، مجھ سے بس چند سال ہی بڑے تھے، بڑے باہمت اور مخلص آدمی تھے، لیکن میں نے انہیں بھی اپنی کارستانیوں کی ہوا نہیں لگنے دی تھی۔ بہرطور مجھے افسوس تھا کہ میری ایک غلط حرکت کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑی تھی۔ دوسرے دن والد صاحب بھی دفتر نہیں گئے، ماموں ریاض نے بھی چھٹی کر لی تھی، بہن اور بھائی بھی گھر پر ہی تھے اور سب خوش نظر آ رہے تھے۔ میری جسمانی کیفیت بالکل اعتدال پر تھی، بس دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور یہ خوف بار بار دل کو دہلا رہا تھا کہ کہیں وہ منحوس جادوگر کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو دوبارہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بڑا ہی پچھتاوا تھا دل کو کہ اپنی ایک غلط حرکت کی وجہ سے پورے گھر کے لیے مصیبت مول لے بیٹھا۔ دن پرسکون گزر گیا، پر رات خوفناک تھی۔ دل تو یہ چاہتا تھا کہ اپنے کمرے میں نہ سوؤں، لیکن ان لوگوں سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ پورا دن چونکہ گزرا تھا، اس لیے اب وہ لوگ مطمئن ہو گئے تھے، بس قیاس آرائیاں جاری تھیں۔ البتہ جب آنکھیں بند ہوئیں تو خوابوں نے مجھے گھیر لیا۔ ایسے بھیانک خواب نظر آ رہے تھے کہ بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ کبھی میں خود کو ایک ویران کھنڈر میں دیکھتا جس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں، میں فرش پہ لیٹا ہوتا اور چھت سے اینٹیں نکل کر نیچے گر رہی تھیں۔ میں اس خوفناک منظر سے دہشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا، ایک ستون کا سہارا لینے کے لیے اسے پکڑا، لیکن اچانک ستون نے مجھے جگہ چھوڑ دی۔ پھر وہ بہت سی انسانی آوازیں مجھے سنائی دیں اور میں جاگ گیا۔ آواز در حقیقت باہر سے آ رہی تھی۔ میں حیران سا ہو کر اپنے کمرے سے نکل آیا۔ میں نے دیکھا گھر کے تمام افراد صحن میں کھڑے ہوئے ہیں، تیز روشنی ہو رہی ہے اور سامنے باتھ روم کے قریب ایک بڑے تھال میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے جو سب کی نگاہوں کا مرکز ہے۔ میں آگے بڑھا تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے۔ والدہ صاحبہ دل پکڑے ہوئے کھڑی تھیں، ماموں ریاض بھی سہمے سے نظر آ رہے تھے۔ اس تھال میں نے 2 کالے بکروں کے کٹے ہوئے سر اور ایک بڑی سی کلیجی رکھی ہوئی دیکھی۔ اس کے چاروں طرف خون کے دھبے بکھرے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے پریشان لہجے میں کہا، یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کہاں سے آیا؟ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، اب بتاؤ کیا کریں ان چیزوں کا؟
خدا کے لیے یہ سفلی علم کا عمل معلوم ہوتا ہے، کوئی ہمارے لیے کچھ کرا رہا ہے، مگر کون ہمارا دشمن ہوگا؟ دنیا میں کسی سے جھگڑا نہیں ہے ہمارا، الہی خیر، یہ ہمارے گھر کو کیا ہو رہا ہے؟ والدہ صاحبہ ہکلاتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں بولیں۔ بہن بھائی بھی سہمے انداز میں کھڑے تھے۔ والد صاحب نے ماموں ریاض سے کہا، میاں ریاض، ہمت کرنا ہوگی، میں اٹھاتا ہوں ان چیزوں کو، خاموشی سے باہر پھینک دیں گے، پڑوسیوں کو خبر تو نہ جانے کیا قیاس آرائیاں کریں گی۔ ماموں ریاض بہت باہمت تھے، فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ تھال اٹھا لیا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور رات کی تاریکی میں دونوں باہر نکل گئے۔ میری زبان پر تالا لگا ہوا تھا، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، نہ جانے زبان کیوں خاموش ہو گئی تھی۔ جاگتی راتیں تو اب مقدر بن گئی تھیں۔ اس پرسکون گھر میں مصیبت کا بیج تو میں نے بویا تھا۔ ایک خبیث سفلی علم کے ماہر کو میں نے اپنا گھر دکھا دیا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کا پہلا نمونہ پیش کر دیا تھا۔ گھر والے انہیں یاد کر رہے تھے جنہیں کبھی ان کے ہاتھوں تکلیف پہنچی تھی، مگر ایسا کوئی یاد نہیں آ رہا تھا۔ سب مصیبت کا شکار تھے اور میرا دل رو رہا تھا کیونکہ ان کی مصیبت کا باعث میں تھا۔ میں نے اس گندگی کو پورے ہوش و حواس کے عالم میں مزار پر پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں کسی کو کیا بتاتا؟ وہ بیچارے خود بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پائے۔ جوں وقت گزر رہا تھا میری کیفیت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ بہن بھائی سہمے ہوئے تھے۔ ماموں ریاض اور والد صاحب سخت پریشان تھے۔ دوسری رات بھی بھیانک تھی۔ رات بھر ہماری چھت پر دھما چوکڑی مچی رہی۔ بلیوں کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ یہ آوازیں در و دیوار سے بلند ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ماموں ریاض، والد صاحب اور میرا چھوٹا بھائی اختر ڈنڈے لیے چھت پر اور صحن میں بھاگتے پھرے، مگر ایک بھی بلی نظر نہیں آئی تھی۔ صبح کو ایک اور دہشت ناک واقعہ پیش آیا۔ چھوٹی بہن شمسا غسل خانے میں غسل کرنے گئی تو اس کی دل دوست چیخوں سے سب کے کلیجے دہل گئے، اور تو کوئی اس کے لیے جا نہیں سکتا تھا۔ والدہ غسل خانے میں داخل ہوئیں۔ شمسا بے ہوش ہو کر غسل خانے میں گری پڑی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نہ جانے کس طرح والدہ صاحبہ نے اسے چادر میں لپیٹا اور اسے بستر پر لایا گیا، مگر وہ بالکل زخمی نہیں تھی، بلکہ خون کی پھواریں شاور سے نکلی تھیں۔ دوسرے نلوں کو چیک کیا گیا، سب کی ٹوٹیوں سے خون بہہ رہا تھا۔ بقول شخص سے ہمارے گھر میں تازہ سرخ خون کے دریا بہہ گئے تھے۔ ماموں ریاض اوپر ہیڈ ٹینک کی طرف بھاگے، مگر ٹینک میں شفاف پانی کے سوا کچھ نہیں تھا، کیونکہ بعد میں نلوں کی ٹوٹیوں میں بھی صاف پانی اگلنے لگا تھا۔ مگر وہ خون اپنی جگہ ایک مستحکم حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ جہاں وہ گرا تھا اپنی خاصیت کے مطابق جمتا جا رہا تھا۔ والدہ صاحبہ حواس باختہ ہو گئیں۔ شمسا کو مشکل سے ہوش میں آیا تھا اور اس نے یہی بتایا کہ جو ہی شاور کھولا اس سے خون کی دھار اس پر پڑی۔ غرض اس گھر میں پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں رہا۔ میں سکتے کے عالم میں تھا، خاص طور سے پریشان نہ ہونے کی تلقین کی جا رہی تھی، کیونکہ وہ لوگ مجھے بیمار سمجھ رہے تھے، مگر یہ میں ہی جانتا تھا کہ یہ بیماری ان سب کے لیے میں خود خرید کر لایا ہوں۔ والد صاحب نے کہا، یہ گھر چھوڑ دو، خدا کے لیے یہ گھر چھوڑ دو، یہاں کچھ ہو گیا ہے، ہم سب کسی خوفناک مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت کا شکار ہونے والے ہیں۔ ہم کہاں جائیں گے؟ والد صاحب نے حیرت سے کہا، جنگل میں جا کر پڑے رہیں گے۔ کون دشمن ہمارے پیچھے لگ گیا ہے؟ والدہ روتے ہوئے بولیں۔ والد صاحب اور ماموں کے درمیان بڑی یگانیت تھی۔ سارے اور بہنوئی ایک جان اور دو قالب تھے۔ جو کچھ بھی کرتے تھے آپس کے مشورے سے کرتے تھے۔ والد صاحب بولے، کبھی خواب میں بھی ان فضولیات کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر آخر کیا کہوں ان واقعات کے بارے میں؟ تمہاری کیا رائے ہے ریاض میاں؟ میں خود حیران ہوں بھائی جان، لیکن ایک بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، یہ سب کچھ شروع اسی دن سے ہوا ہے۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ کیا بتا سکتے ہو مسعود میاں؟ تم خود بھی ذہن دوڑاؤ، اگر کوئی اشارہ مل جائے تو تم اس دن پھر پاگن کے مزار پر کیوں گئے تھے؟ وہاں بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ میرے ذہن میں سب کچھ تازہ ہو گیا، مگر ساتھ ہی یوں محسوس ہوا جیسے کسی کا ہاتھ گلے پر آ پڑا ہو۔ میرے چہرے کا رنگ بدلنے لگا
آنکھیں حلقوں سے ابھر آئیں اور میں اپنا گلا پکڑ کر تڑپنے لگا۔ نادیدہ قوت میری گردن دبا رہی تھی۔ ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی، لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ اپنے اس سوال سے تائب ہو گئے تھے۔ رات گئے، میری حالت بحال ہو گئی۔ پریشانیوں کے دن، پریشانیوں کی راتیں، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا۔ کوئی ڈیوٹی پہ نہیں جاتا تھا۔ میں بھی گوشہ نشین ہو گیا تھا۔ اس دوران میں نے کچھ تجربات بھی کیے، مثلاً اپنے اوپر بیتنے والے تمام واقعات کاغذ پر لکھنے کی کوشش کی۔ قلم میں سیاہی غائب ہو گئی۔ کئی نئے بال پوائنٹ آزمائے، مگر کسی نے چل کر نہیں دیا۔ دوسری بار انگلیاں اکڑ گئیں، تیسری بار آنکھوں سے روشنی غائب ہو گئی۔ خوفزدہ ہو کر میں نے یہ کوشش ترک کر دی۔ یوں بھی 3 دن گزرنے کے بعد ایک دم پراسرار خاموشی چھا گئی۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی جو حیرانی کا باعث ہوتی، لیکن گھر والوں کے حواس غائب تھے۔ بہن بھائی کو پڑھنے نہیں بھیجا جا رہا تھا کہ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ ماموں اور والد دفتر نہیں جا رہے تھے، گھر میں نہ کچھ ہو جائے۔ اس صبح ناشتہ کرتے ہوئے ماموں ریاض نے کہا، بھائی جان، آپ کو حکیم سعید اللہ یاد ہیں؟ ہاں۔ والد صاحب چونکے، پھر قدرے پرجوش لہجے میں بولے، ہاں بھائی، خوب یاد آئے وہ تمہیں۔ واقعی اس وقت وہ ہمارے بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ حکیم سعید اللہ مجھے بھی یاد تھے، ایک دیندار بزرگ جن سے ہماری قدیم شناسائی تھی۔ پہلے حکمت کرتے تھے، تجربے کے ساتھ ساتھ روحانیت بھی تھی۔ بیٹے جوان ہو کر عمدہ ملازمتوں پر لگ گئے تو مطلب ختم کر دیا، مگر اب بھی فی سبیل اللہ خاص ضرورت مندوں کا علاج مفت کیا کرتے تھے۔ کافی عمر تھی، بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، مگر کمر سیدھی تھی، بینائی درست تھی، دانت 32 موجود تھے، چہرے پر صحت کی سرخی، ان کا بڑھاپا قابل رشک تھا۔ شام کو 6 بجے ہم حکیم صاحب کے ہاں روانہ ہو گئے۔ بہت خوبصورت مکان بنا ہوا تھا جہاں وہ اپنے خاندان کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بیٹوں کی بیویاں، پوتے پوتیاں، ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا جہاں ان کی ساری کائنات سجی ہوئی تھی۔ والد صاحب کا نام سن کر وہ خود ہی باہر نکل آئے۔ آہا، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں بھائی۔ محفوظ احمد بڑے بے مروت انسان ہو، باخدا کئی دن سے بہت یاد آ رہے تھے۔ میں نے نئی ملا سے کہا تھا کہ کسی وقت خبر لیں تمہاری، کہاں غائب ہو، آؤ اندر آؤ، انہوں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑ گئے، مگر وہ آگے بڑھ کر رکے۔ چونک کر باری باری ہم تینوں کی شکلیں دیکھتے ہوئے پھر بولے، کوئی اور ہے تمہارے ساتھ؟ جی نہیں۔ کیوں؟ والد صاحب نے پوچھا۔ نہیں، وہ کسی قدر الجھے ہوئے لہجے میں بولے۔ آؤ۔ پھر وہ ہمیں اپنے کمرے میں لے گئے۔ فرید میاں، 9 سال کا بچہ، ایک اندرونی دروازے سے داخل ہوا۔ میں باہر دیکھنا کوئی آیا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، جاؤ اور چائے لے کر آؤ۔ بچے کے جانے کے بعد وہ مسکرائے، بولے، یہ پراسرار آمد باپ بیٹے اور سالے کی خالی العزت نہیں ہو سکتی۔ کوئی کام ہے مجھ سے؟ جی سعید اللہ صاحب۔ میاں جی، بے دھڑک بتاؤ، کیا بات ہے؟ بڑی ہی مشکل میں پھنس گئے ہیں ہم لوگ سعید اللہ صاحب۔ اللہ رحم کرے، کیا بات ہے؟ والد صاحب نے پوری تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ سعید اللہ صاحب پوری توجہ سے سب کچھ سن رہے تھے۔ آخر تک تمام تفصیلات جاننے کے بعد والد صاحب نے کہا، ان کی والدہ کہہ رہی ہیں گھر چھوڑ دیا جائے۔ اگر میں گھر کرائے پر؟ سعید اللہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش کرا دیا۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، پھر انہوں نے چاروں طرف پھونک ماری اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، نہیں میاں، یہ بیکار بات ہے، اٹھو صاحبزادے، ادھر آؤ۔ میں خاموشی سے ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہتھیلیوں کی طرف سے سیدھے کیے، پھر انہیں ناک کے قریب کر کے سونگھنے لگے۔ پھر انہوں نے ناک سکیڑ کر جھٹکے سے میرے ہاتھ پیچھے ہٹا دیے اور بولے، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ جا بیٹھا۔ حکیم صاحب نے یہی عمل ماموں ریاض اور والد صاحب کے ساتھ دہرایا۔ اس وقت انہوں نے کسی ناگواری کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ پھر وہ بولے، نہیں میاں، گھر وغیرہ چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، البتہ انہیں چھوڑ جاؤ۔ آج رات یہ ہمارے مہمان رہیں گے، صبح کو انہیں لے جانا۔ کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ نہیں حکیم صاحب، حرج بھلا کیا ہوگا؟ والد صاحب نے کہا۔ اسی وقت ایک نوکر چائے لے آیا۔ حکیم صاحب ہنس کر بولے،
چلو میاں کھاؤ پیو، پھر مذاکرات ہو جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں رہو، آرام سے، گھر چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ چائے کے بعد ماموں میاں اور دوالی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ حکیم صاحب نے انہیں وہیں سے خدا حافظ کہا اور پھر مجھ سے بولے، جوتے اتار کر آرام سے بیٹھ جاؤ مسعود میاں، رات کو بات کریں گے، کچھ پڑھو گے؟ ویسے تمہیں یہاں اپنے مطلب کی کوئی کتاب نہیں ملے گی، مجبوری ہے، آرام سے بیٹھو، کوئی تکلف مت کرو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ ایک خاص بات میں نے محسوس کی تھی، وہ یہ کہ حکیم صاحب اس کے بعد اس کمرے سے گئے نہیں تھے۔ ایک بار ایک بچہ انہیں کسی کام سے بلانے آیا تو انہوں نے کہا، ہم آ نہیں سکتے، شکیل میاں 8:30 بجے 2 آدمیوں کا کھانا بھجوا دینا، اس سے پہلے مت آنا، اور پھر وہ جائے نماز پر جا بیٹھے۔ وقت مشکل سے گزر رہا تھا، ہم نے ساتھ کھانا کھایا، پھر میں حکیم صاحب کی ہدایت پر وہیں ایک دیوان پر لیٹ گیا۔ 10:30 بجے حکیم صاحب اٹھے تو انہوں نے پورے کمرے کے 3 چکر لگائے اور پھر مجھ سے بولے، میاں اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حکیم صاحب مجھ سے کچھ فاصلے پر میری طرف پشت کر کے بیٹھ گئے، پھر انہوں نے کہا، جو کچھ کہو گے سچ کہو گے، وعدہ کرو؟ جی سچ کہوں گا۔ کہو، وعدہ کرتا ہوں۔ کیا قصہ تھا؟ میں ریس کھیلتا ہوں، جوا کھیلتا ہوں، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے کوئی پراسرار طاقت قوت مل جائے، یہی میرا اندازہ تھا۔ خیر آگے کہو، انہوں نے کہا۔ میری زبان چل پڑی۔ میں نے انہیں سادھو سے ملنے کا واقعہ، ہڈی کا حصول، اس کے بعد اس شیطان کا حکم، پیر پھاگن کے مزار کی سیڑھیاں، وہاں سے گرنے کا واقعہ، اور پھر بعد کے سارے واقعات سنا ڈالے۔ میرا دل دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں نے جب بھی یہ داستان دہرانے کی کوشش کی تھی، میرے اعضاء نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور میری حالت بری ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میری زبان نے میرا ساتھ دیا اور میرے اندر خوشی کی لہر بیدار ہوئی۔ اس کا حلیہ تو بتاؤ، حکیم صاحب بولے۔ قد بہت چھوٹا تھا، سر گنجا تھا اور اوپری بدن ننگا اور گلے میں جینیوں۔ دفتن میری زبان رک گئی۔ کمرے کا منظر بے حد پراسرار تھا۔ سامنے کی دیوار پر میرا اور حکیم صاحب کا سایہ پڑ رہا تھا۔ میری نگاہ کئی بار ان سایوں پر پڑ چکی تھی، لیکن اچانک ہی مجھے ایک تیسرا سایہ متحرک نظر آیا۔ یہ ایک پتلی سی رسی کا سایہ تھا جو ہل رہی تھی اور اس کے سرے سے کوئی پھیلی پھیلی چیز بندھی ہوئی تھی۔ رسی تیزی سے لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ لٹکی ہوئی شے میرے چہرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ وہ ایک بہت بڑی مکڑی تھی۔ اس کی آنکھیں مٹر کے دانوں کے برابر اور گہری سرخ تھیں اور وہ میرے چہرے کے عین سامنے جھول رہی تھی۔